امریکہ اور یورپ کی لائبریریوں میں قرآن کے بے شمار پرانے نسخے موجود ہیں۔ ہمارے ہاں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مغربی ممالک قرآن پر تحقیق کر کے ترقی کر گئے تو اس میں آدھا سچ ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات درست ہے کہ مغربی محققین نے قرآن کے قدیم نسخوں کو سنبھالا اور ان پر تحقیق کی، بلکہ اب بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکے۔ قرآن کے قدیم نسخوں پر تحقیق صدیوں سے جاری ہے، لیکن 20ویں اور 21ویں صدی میں ایک نیا موڑ آیا جب ان کے زمانے کا بہتر اندازہ لگانا ممکن ہو گیا۔ اس سائنسی طریقے کا نام ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہے۔ یہ طریقہ شکاگو یونیورسٹی میں 70-72 سال پہلے شروع ہوا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے صرف یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس شے پر کچھ لکھا گیا وہ کتنی پرانی ہے۔ تحریر کا عرصہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس زمانے میں جانوروں کی کھالوں پر لکھا جاتا تھا اور ان کے زیادہ پارچے دستیاب نہیں ہوتے تھے، اس لیے گمان کیا جا سکتا ہے کہ پارچے اور تحریر کی مدت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہوگا۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کا آغاز ہونے سے پہلے بھی یہ بات ہمیں مغربی محققین ہی نے بتائی کہ دنیا کے قدیم نسخوں کے زمانوں کی پہچان کیسے کریں۔ رسول کے زمانے سے پہلی صدی ہجری کے اختتام تک لکھے گئے قرآن حجازی خط میں تھے۔ اس کے بعد کوفی خط میں قرآن لکھے جانے لگے، بعد میں نسخ کا رواج ہو گیا۔ مجھے حجازی خط میں لکھے گئے قرآن کے مخطوطوں سے خاص دلچسپی ہے اور میں کافی عرصے سے ان کے عکس جمع کر رہا ہوں۔ اس زمانے کی عربی میں نقطے اور اعراب نہیں ہوتے تھے۔ میں اب تک 47 حجازی مخطوطوں کا سراغ لگا چکا ہوں اور ان کے 75% صفحات کے عکس میرے پاس ہیں۔ ان میں سے چند نسخے مسلمان ملکوں میں ہیں، جبکہ باقی امریکہ اور یورپ کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مکمل قرآن نہیں ہے، بلکہ ان تمام نسخوں کو جمع کر لیں تو بھی مکمل متن نہیں بنتا۔ بعض نسخوں کے صرف 1-2 ورق ہی دریافت ہوئے ہیں۔ صرف 12 نسخے ایسے ہیں جن کے اوراق کی تعداد 20 سے زیادہ ہے۔ اب تک قرآن کے ان 47 حجازی نسخوں میں سے 7 کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہو چکی ہے، جس کے مطابق انہیں رسول اللہ کی حیات مبارکہ سے 70 ہجری تک کے دوران میں کسی وقت لکھا گیا۔ آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ دنیا کا قدیم ترین قرآن برمنگھم یونیورسٹی میں ہے۔ یہ غالباً دمبے کی کھال کے 2 پارچے ہیں جن کے آگے پیچھے قرآن لکھا گیا ہے، یعنی یہ 4 صفحات ہوئے۔ 2015 میں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا کہ جس جانور کی کھال کے یہ پارچے ہیں وہ 568 اور 645 عیسوی کے درمیان زندہ تھا۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ حضرت عمر کو 644 عیسوی میں قتل کیا گیا۔ اسی نسخے کے مزید 16 اوراق پیرس میں قائم فرانس کی قومی لائبریری میں موجود ہیں۔ برمنگھم یونیورسٹی کے قرآن کے ساتھ پیرس کے نسخے کا ذکر میڈیا میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بات محققین مانتے ہیں کہ یہ ایک ہی نسخے کے الگ الگ حصے ہیں۔ دونوں لائبریریوں کی ویب سائٹس پر بھی اس بات کا ذکر ہے۔ اگر برمنگھم اور پیرس کا نسخہ قدیم ترین نہیں تو پھر یہ اعزاز سنا کے کسی مخطوطے کا ہے۔ سنا کے مخطوطات کی کہانی دلچسپ بھی ہے اور اس میں ٹوئسٹ بھی ہے۔ یمن کے دارالحکومت میں مسجد جامع الکبیر مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ 1972 میں ایک دیوار کی مرمت کے دوران 2 چھتی ظاہر ہوئی جس میں صدیوں پرانے بہت سے مخطوطے موجود تھے۔ ان میں سے متعدد مکمل اور کچھ جزوی طور پر خراب ہو چکے تھے۔ ان میں قرآن بھی تھے۔ میری فہرست کے مطابق ان میں 6 نامکمل حجازی قرآن تھے۔ ان میں سے ایک نسخہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے اور برمنگھم یونیورسٹی کے قرآن سے پہلے اسی کو قدیم ترین قرآن سمجھا جاتا تھا۔ شاید وہی خیال درست تھا، کیونکہ اب تک ملنے والے تمام قرآن عثمانی نسخے کہلاتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کے عہد میں پرانے نسخے جلوا دیے گئے تھے اور ایک جیسے نسخے لکھوا کے بڑے شہروں میں بھیجے گئے تھے۔ سنا مینوسکرپٹ 1 کہلانے والے مخطوطے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس پر پہلے کسی نے صورتیں لکھی تھیں جو موجود قرآن سے کچھ مختلف تھیں، پھر انہیں صاف کرنے کی کوشش کی گئی اور اوپر عثمانی نسخہ تحریر کیا گیا۔ ماہرین نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دونوں عبارتیں پڑھ لیں اور اب وہ چھپ چکی ہیں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا کہ یہ نسخہ 48 ہجری سے پہلے کا ہے۔ بدقسمتی سے کسی نے اس نسخے کے چند اوراق چوری کر کے مغرب میں بیچ دیے۔ اس کے 82 اوراق اب تک دریافت ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 76 سنا میں ہیں، 40 مکتبہ الشرقیہ میں اور 36 دارالمخطوطات میں۔ ایک صفحہ لو میوزیم کی ابو ظبی شاخ میں ہے، ایک امریکی یونیورسٹی اسٹینفورڈ میں، ایک ڈیوڈز کلیکشن کوپن ہیگن میں، ایک امریکی نیلام گھر بون ہیمس میں اور ایک برطانوی نیلام گھر کرسٹیز میں۔ کرسٹیز ہی کا فروخت کردہ ایک فولیو یا ورق کسی ترک باشندے نے خرید لیا تھا۔ جامع الکبیر سے ملنے والے 2 اور نسخوں کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہو چکی ہے۔
یہ دونوں نسخے سنا کے دارالمخطوطات میں محفوظ ہیں۔ ایک کے اوراق کی تعداد 29 ہے اور وہ 23 ہجری سے پہلے کا ہے۔ دوسرے کے اوراق کی تعداد 35 ہے اور وہ 31 ہجری سے پہلے کا ہے۔ 31 ہجری سے پہلے کا ایک اور نسخہ قاہرہ میں قائم دارالکتب المصریہ میں موجود ہے، یعنی مصر کی قومی لائبریری میں۔ اس کے 31 اوراق ہیں۔ مزید 7 اوراق برلن میں قائم جرمنی کی قومی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ جرمنی ہی کی ٹوبینگن یونیورسٹی میں بھی حجازی قرآن کا ایک قدیم نسخہ موجود ہے جسے ٹوبینگن فریگمنٹ کہا جاتا ہے۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلا کہ وہ 54 ہجری سے پہلے کا ہے۔ اس کے 77 صفحات ہیں۔ ٹوبینگن یونیورسٹی کے کتب خانے میں ہندوستانی کتابوں کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے اور اس میں اردو نثر کی سب سے پہلی کتاب کربل کتھا کا دنیا میں واحد نسخہ شامل ہے۔ حجازی قرآن کا 7واں نسخہ جس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہو چکی ہے مختلف ملکوں میں بکھرا ہوا ہے۔ سائنسی تجزیے کے مطابق یہ 73 ہجری سے پہلے کا نسخہ ہے۔ اس کے 56 اوراق فرانس کی قومی لائبریری، 26 سینٹ پیٹرزبرگ میں قائم روس کی قومی لائبریری، 2 ہالینڈ کے شہر لیڈن کی یونیورسٹی لائبریری، 2 شکاگو یونیورسٹی کے اورینٹل انسٹیٹیوٹ اور 1 پینسلوانیا یونیورسٹی کے میوزیم میں موجود ہے۔ میں اب تک پہلی صدی ہجری کے جن 47 حجازی قرآنوں کا سراغ لگا چکا ہوں ان میں سے 13 پیرس کی قومی لائبریری، 11 استنبول کے میوزیم آف ٹرکش اینڈ اسلامک آرٹ، 6 سینٹ پیٹرزبرگ کی قومی لائبریری، 6 سنا کے دارالمخطوطات اور 5 سودبیز نیلام گھر کے پاس ہیں۔ باقی نسخوں کے اوراق 25 مختلف یونیورسٹیوں، لائبریریوں، نیلام گھروں اور پرائیویٹ کلیکشنز کی ملکیت ہیں۔ میں تبرک کے طور پر برمنگھم یونیورسٹی اور فرانس کی قومی لائبریری میں موجود نسخے کا عکس PDF کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔